جی السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم گرامر کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ گرامر میں سب سے بنیادی چیز جو سی ہے سیکھنے کے لیے ٹینسز کا آنا بہت ضروری ہے۔ ٹینسز جسے زمانے کی حالتیں بھی کہا جاتا ہے، یہ اتنے ضروری ہیں کہ اگر انسان کو ٹینسز نہیں آتے تو وہ اچھی اور صحیح انگلش نہیں بول سکتا۔ ٹینسز کے صحیح استعمال کا آنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سوچنے کے لیے دماغ کی ضرورت پڑتی ہے اور چلنے کے لیے ٹانگیں۔ یہ ایک دو مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں، یعنی کہ دماغ کے بغیر آدمی سوچ نہیں سکتا نا، اور ٹانگوں کے بغیر چل نہیں سکتا۔ تو اگر وہ چلنا چاہتا تو ٹانگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر آپ انگلش بولنا چاہتے تو انگلش بولنے کے لیے آپ کو سب سے ضروری جو چیز سمجھنی چاہیے وہ ٹینسز کا استعمال ہے۔ جی ٹینسز بہت آسان ہے۔ ٹینسز کے لیے جو بنیادی ہمیں کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے، جنہیں انگلش کے اندر پارٹس آف سپیچ بھی کہتے ہیں، وہ اس کی الگ سے ہماری جون سی ویڈیو آئے گی، اس کے اندر آپ دیکھیں گے۔ لیکن چند باتیں جون سی ہیں ٹینسز کے حوالے سے جو میں آپ کو فارمولے کے ساتھ آپ کو ٹینسز سکھانا چاہتا ہوں، اور ان فارمولے کے لیے میں جو کچھ اصطلاحات استعمال کروں گا وہ پارٹس آف سپیچ میں سے ہی ہیں، لیکن کچھ قدرے مختصر انداز کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو۔ تفصیل کے لیے اس کے لیے میری الگ سے ویڈیو آئے گی۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زمانے کی حالتیں جون سی ہیں وہ ہر زبان کے اندر وہ تین ہی ہوتی ہیں، ماں سوائے عربی کے اندر دو زمانے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو تین ہی ہوتے ہیں۔ یا تو وقت گزر رہا ہوتا ہے، حال، یا گزر چکا ہوتا ہے ماضی، یا آنے والا ہوتا ہے مستقبل۔ تو ان تین زمانے کو پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر کہتے ہیں، اور ان کی آگے مزید چار حالتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے سمجھیں گے۔ جو پارٹس آف سپیچ کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ان میں سے بنیادی طور پہ ایک ناؤن ہے، دوسرا ہیلپنگ ورب ہے، تیسرا ورب ہے، اور چوتھا آبجیکٹ ہے، اور پانچویں اصطلاح میں نے ایکسٹینشن باقی ماندہ الفاظ کے لیے رکھی ہے۔ لیکن پارٹس آف سپیچ جون سے ہیں وہ 8 ہیں، وہ ان کو تفصیل سے ہم الگ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے فارمولے میں سب سے پہلے استعمال ہونے والی جو ایبریویشن ہے وہ ناؤن یا سبجیکٹ کی ہے۔ ناؤن یا سبجیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں، اور انگلش کے اندر اس کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ جی سبجیکٹ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ایک دوسرے انداز میں اگر آپ کا بات سمجھانا چاہوں کہ جو بھی فکرہ ہوتا ہے، جس کے گرد وہ فکرہ گھوم رہا ہوتا ہے، اس کریکٹر کو ہم ناؤن یا سبجیکٹ کہتے ہیں۔ مثلاً کسی بھی شخص کا نام امجد، اکبر، اسلم، یا کسی بھی شہر کا نام لاہور، کراچی، اسلام آباد، یا کسی بھی چیز کا نام چھری، چاقو، کینچی وغیرہ وغیرہ۔ جی دوسری اصطلاح جو میں نے فارمولے میں استعمال کی ہے وہ ہیلپنگ ورب کی ہے۔ ہیلپنگ ورب جو ان سے ہیں یہ وربز کی مدد کرتے ہیں اس کے زمانے کو ظاہر کرنے کے لیے، اسی وجہ سے ان کو امدادی فعل یا ہیلپنگ وربز کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈو، ڈز، ڈڈ، از، آر، ایم، واز، ور، ول، شیل، ہیز، ہیو، ہیڈ وغیرہ وغیرہ ایسے جو الفاظ ہیں جو کہ ٹینسز کے اندر استعمال ہوتے ہیں، یہ زمانے کو ظاہر کرنے کے لیے وربز کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارے فارمولے میں تیسری اصطلاح جون سی ہے وہ وربز کی ہے۔ وربز کو فعل کہتے ہیں، اور سادی سی پہچان اس کی یہ ہے کہ فکرے کے اندر جو کام ہوا اس کو ہم ورب کہتے ہیں، کام کرنے والے کو ناؤن، اور جو کام ہوا اس کو ہم ورب کہتے ہیں۔ جیسے کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، رونا، دھونا وغیرہ وغیرہ جو ان سے ہیں یہ وربز ہیں۔ انگلش کے اندر ایٹ، ڈرنک، سلیپ، گو، وینٹ، کم، رائٹ وغیرہ وغیرہ۔ جی بچوں چوتھی اصطلاح تھی ہماری آبجیکٹ کی۔ آبجیکٹ کو مفعول کہا جاتا ہے، یعنی ناؤن جو بھی کام کر رہا ہے وہ کام جس کے اوپر ہو رہا ہے یا جس چیز کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے اس کو آبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ جیسے اسلم درخت کاٹتا ہے، اب اسلم جون سا تھا وہ ناؤن تھا، اور اس نے جو کام کیا جو ورب تھا وہ کاٹنا تھا، اور جس چیز کو وہ کاٹ رہا تھا وہ درخت تھا۔ بہت آسان سا حل ہے
کسی بھی سینٹنس کے اندر آبجیکٹ کو ڈھونڈنے کا، آپ اس جملے کے اوپر وٹ یعنی کیا یا ووم کس کو کا سوال کریں. اسلم کیلا کھاتا ہے، اسلم کس کو کھاتا ہے؟ کیلے کو. تو یہ کیلا جون سا ہے آبجیکٹ ہوا. میں کتاب پڑھتا ہوں، میں ناؤن ہے اور پڑھنا یہ فعل ہوا، اور کس کو پڑھ رہا ہوں؟ کتاب کو پڑھ رہا ہوں. تو ظاہری بات ہے پھر کتاب جون سی ہے وہ آبجیکٹ ہوگا. آخری اصطلاح ایکسٹینشن ہے، اس سے ہم ای سے ظاہر کرتے ہیں. باقی جو بھی زائد الفاظ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہم ای استعمال کرتے ہیں، یہ سینٹنس کے آخر میں آتی ہیں. جی پیارے بچوں، آج کا ہمارا پہلا لیسن جو ہے مکمل ہوا. یہ جو ہم نے پارٹس آف اسپیچ کی کچھ ڈیفینیشنز دیکھی ہیں، جن کو ان کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے مزید ہم دوسرا لیکچر جو سا ہے وہ آپ کے لیے ڈیزائن کی ہے. اس کے اندر آپ کو بہت سی ایگزامپلس کے ساتھ ان کو عملی طور پر ہم اپلائی کر کے دکھائیں گے کہ کسی بھی فقرے کے اندر آپ نے یہ تلاش کرنا ہو کہ اس کے اندر ناؤن کون سا ہے، ورب کون سا ہے، آبجیکٹ کون سا ہے، یا ایکسٹینشن کون سی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ہمارا دوسرا لیکچر جو سا ہے وہ آپ دیکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.